آج بھی مدینہ منورہ میں موجود ہیں تو انسپریشن ہے ہمارے لیے، امید کی کرن ہے کہ غربت ایسا نہیں کہ ہمیشہ رہے گی. محنت کرے انسان، اللہ کی رضا والے کام کرے، حلال روزی کی طرف چلتا رہے، والدین کی خدمت کرے تو اللہ تعالیٰ بہت جلدی دن پھیر دیتا ہے اور اللہ برکت عطا فرما دیتا ہے. تو ہمیں امید کی کرن کو نہیں چھوڑنا ہے، امید کے دامن کو نہیں چھوڑنا ہے، اللہ کی بارگاہ میں عرض گزاری کرتے رہنا ہے. انشاءاللہ ایک اور اسلام بھائی بھی ہمارے درمیان ہیں، ان کے بارے میں بھی جانیں گے، مگر جنید بھائی کی طرف واپس چلتے ہیں. جنید بھائی، کلام کی فرمائش بھی آپ کے لیے آئی ہے. آپ اگر نوجوان براہ راست آپ کو دیکھ رہے ہیں، مجھے ایک بہت اچھی بات انصر بھائی نے بھی نوٹ کی ہوگی، جنید کو بہت دنوں بعد ہم نے سلسلے میں اس طرح لائیو دیکھا ہے اور ساتھ بات چیت ہو رہی ہے. ایک بڑا فرق جو میں نے محسوس کیا، بات بات پر آیت قرآنی پڑھنا اور حدیث بیان کرنا، علم چھلک رہا ہے. اللہ پاک ان کے علم میں اور اضافہ عطا فرمائے. دیکھیں یہ فرق ہے. جنید کو ہم نے 5-6 سال پہلے بھی چینل پر لائیو سنا تھا، مگر آج ماشاءاللہ جس طرح وہ قرآن کی آیتوں کی تلاوت کر رہے ہیں، حدیث پاک ہمیں سنا رہے ہیں، روایتیں سنا رہے ہیں، تو یہ ماشاءاللہ علم دین کی برکت ہے. تو جنید بھائی اب آپ ہیں اور آپ کے ناظرین ہیں، نوجوان ینگسٹر آپ کو بہت شوق سے دیکھتے ہیں، اور آپ نے ایک جملہ کہا تھا شروع میں کہ اگر کسی ایک کی بھی ہدایت کا باعث بن جائے تو ہماری مغفرت کا سبب بن سکتا ہے. جنید بھائی کو شاید پتہ بھی ہوگا یا نہ پتہ ہو، مجھے دنیا میں الحمدللہ بہت سارے ایسے نوجوان ملے ہیں جو کہتے ہیں کہ جنید بھائی کو دیکھ کر ہم نے توبہ کی ہے. جب اتنا مشہور آدمی اور اتنی ساری دنیا کی رنگینیوں کو دیکھ کر بندہ پلٹ سکتا ہے تو ہمیں احساس ہوا کہ ہمیں بھی پلٹنا چاہیے. اللہ کرے آج کے سلسلے میں بھی امید کی اس کرن کو لوگ اپنے دلوں میں جلائیں اور گناہوں کے اس سمندر سے باہر نکلیں اور نیکیوں کی طرف آ جائیں، اللہ کی رضا والے کاموں کی طرف آ جائیں. رمضان میں ویسے بھی ہم گناہوں سے بچتے رہے تھے، اب عید کے دنوں میں گناہوں کی طرف نہ جائیں بلکہ اسی کنیکٹیوٹی کو کنٹینیو کر لیں. جنید بھائی آپ کیا کہیں گے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، کہ اپنا محاسبہ کر لو اس سے پہلے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے. تو میں اپنے لیے بھی، میں اپنے آپ کو کوئی مستثنا نہیں قرار دیتا. مجھے بہت کچھ کرنا ہے انشاءاللہ، اللہ کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کرتے رہنی ہے ساری زندگی. اور جو میرے دوست، میرے اسلامی بھائی اور میرے مسلمان بھائی دنیا بھر میں مجھے سن رہے ہیں اور اس قسم کی چیزوں میں انوالوڈ ہیں، اپنے رب سے دوری ہے اور گناہوں کی زندگی ہے، تو آئیے اپنے رب کی بارگاہ میں سچی توبہ کریں. جیسے میں نے شروع میں عرض کیا، تائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں. میں کیا بولوں گا، میں آپ کو آپ کے رب کا فرمان سناتا ہوں. وہ فرماتا ہے کہ ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، کہ ایمان والو اللہ سے ڈرو اور ہر جان یہ دیکھے اس نے آگے کے لیے کیا بھیجا. یہ دنیا دارالعمل ہے اور آخرت دارالجزا ہے. ہم جو کچھ یہاں پر کریں گے آخرت میں ہمیں وہ دکھے گا. یہاں تک کہ یہاں جو ہم نیک کام کرتے ہیں وہ فزیکل فارم میں متشکل ہو کر ہمیں ہمارے اعمال نظر آئیں گے. اگر اچھے اعمال ہوں گے تو اچھی صورت میں ہمیں نظر آئیں گے، برے اعمال ہوں گے تو بری صورت میں بھی وہاں پر نظر آئیں گے. اچھے اعمال سے انسان انس حاصل کرے گا اور برے اعمال سے اسے تکلیف ہوگی. تو آپ سب کی بارگاہ میں، اور میں خود اپنے آپ کو بھی مخاطب بنا کر اور آپ سب سے بھی یہ عرض کرتا ہوں کہ آئیے اس سے پہلے کہ ہمارا دنیا سے جانے کا وقت آ جائے، دنیا کی جو چھوٹی سی زندگی ہمارے رب نے ہمیں دی آخرت کی تیاری کے لیے، اسے اس کام میں لگا دیں جس کام کے لیے اللہ نے ہمیں دی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور، وہ جس نے موت اور حیات کو پیدا کیا تاکہ تمہاری جانچ ہو، تمہارا امتحان ہو کہ تم میں سے کس کا کام زیادہ اچھا ہے. اور ایک اور جگہ فرماتا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. تو یہ ہمارے مقصد زندگی ہے، عبادت. اس عبادت کی طرف آ جائے. آپ دیکھیے گا انشاءاللہ آپ کے لیے اگر نفس اور شیطان کی وسوسے سے رکاوٹ بن رہے ہیں کہ کیا ہوگا اور ہم کیسے مینیج کریں گے، انشاءاللہ اس وقت جو زندگی آپ گزار رہے ہیں، جب آپ توبہ کر کے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے تو اس سے بہت زیادہ بہتر زندگی انشاءاللہ آپ گزاریں گے. انشاءاللہ ضرور نیت کریں. جمعہ کا دن رحمتوں کے نزول کا دن ہے. دا رائٹ ڈے فار دا رائٹ ڈیسیشن، بہترین دن ہے اچھے فیصلے کرنے کا. اور اس سے اچھا فیصلہ کون سا ہوگا کہ جنت کی راہ اختیار کر لی جائے، گناہوں کو چھوڑ کر نیکیوں کی راہ اختیار کر لی جائے. اور دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہمیں یہ موقع دیتا ہے کہ ہم اس ماحول سے وابستہ ہو کر گناہوں کو چھوڑ کر نیکیوں کی شاہراہ پر گامزن ہو جائیں.
जुनैद भाई की एक और खूबी बताता चलूं कि मदनी चैनल के आप बैकग्राउंड में जो कलाम सुनते हैं, ज़हनी आजमाइश का और भी बहुत सारे कलाम, ये पढ़ते तो हैं लेकिन बहुत सारे कलाम वो जिसको लिखते भी यही हैं, शायरी भी इन्हीं की होती है और उसको बनाते भी यही हैं और उसको सुनाते भी यही हैं। तो मैं जुनैद भाई से वो सूए लाल हजार फिरते हैं कलाम की फरमाइश से पहले मैं चाहूंगा 2-3 वो कलाम जो उन्होंने अभी रिसेंटली मदनी चैनल के लिए लिखे हों और उसको पढ़े, उसके एक एक शेर भी हमें सुनाएं। बैकग्राउंड में आपने जुनैद की आवाज़ सुनी होगी, लाइव सुनते हैं इंशाल्लाह और फिर इंशाल्लाह सिलसिले को ख्ताम की तरफ भी लेके चलना है। एक तीसरे इस्लामी भाई हमारे दरमियान हैं, वो भी माशाल्लाह मदनी भी हैं, तखस्सुस फिल फिक भी किया है और आज दावत इस्लामी की कितनी बड़ी जिम्मेदारियों पर हैं। इन्होंने भी कितने मुल्कों का दौरा किया, मगर लाइफ शुरू कैसे की थी वो आपको बताएंगे, लेकिन पहले जुनैद भाई की तरफ चलते हैं। जी जुनैद भाई। एक आध कलाम माँ बाप के हवाले से एक जी, जी। कलाम था, बाप के हवाले से, जी, जी। वो अल्लाह ताला मुझे भी